من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیؤذ جارہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ساتھیو، عزیز دوستو، اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کے رہنے سہنے کا سلیقہ بھی بتایا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا، معاملات کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا اور عدل و انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا، اور فرما برداری کا بھی حکم دیا۔ اپنی اطاعت کے لیے تو انسانوں کو پیدا ہی کیا، انسانوں اور جناتوں کو۔ جب اس میں خرابیاں پیدا ہوئی، حالات خراب ہونے لگے، لوگوں کے مزاج تبدیل ہونے لگے، اصلی جو ان کی وراثت تھی اس کو چھوڑنے لگے، معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، ایک بھائی کا دوسرے پر کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ایک ملنے جلنے والے کا آپس میں کیا حق ہے۔ جب اس میں خرابیاں پیدا ہوئیں اور عبادات میں لوگوں نے کوتاہیاں کی، اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا، لوگ بندگی نہیں کرتے تھے اور نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے، رسول کو بھیجتے، حتیٰ کہ آخر میں آقا تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، مہر نبوت آپ کو دی گئی کہ بس آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کسی موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا بھی تو عمر ہوتے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد لیکن کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رہتی انسانیت تک، قیامت تک کے لیے ایسا درس دے دیا ہے، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کے مطابق، ان کے افعال کے مطابق، ان کے نمونے کے مطابق لوگ زندگی گزارے تو ایک خوشنما اور خوبصورت ماحول پیدا ہو۔ لیکن ہم ہیں کہ ماننے کو نہیں۔ آج آپ دیکھ رہے دیکھیے، یہ حق ہے، الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ ایمان ایک ایسی روشنی ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ اندھیرے کو بھگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، چھانٹنے کے لیے اسے جھگڑا کرنا پڑتا، لڑائی کرنی پڑتی ہے؟ کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک بلب جلا دیجیے، آپ ایک ٹیوب لائٹ لگا دیجیے، آپ روشنی وہاں کر دیجیے، اندھیرا آٹومیٹک چھٹ جائے۔ ایسے ہی آپ تعلیمات نبویہ کو اور اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کر کے جب آپ پیش کریں گے، جب آپ اپنے ایمان میں، اعتقادات میں کامل ہوں گے، تو یہ ظلمت اور تاریکیاں یہ ساری آٹومیٹک چھٹتی چلی جائیں۔ صحابہ کے زمانے میں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اب تاریخ اٹھانے کا موقع کہاں ہے؟ سننے تک کا موقع نہیں ہے۔ یہ موبائل تو آ گیا نا، اوہ بڑا رنگین ہے، بڑا رنگین، رات گزر جاتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے یار اتنی جلدی رات کیسے ختم ہو گئی، رات کیسے اتنی جلدی گزر گئی۔ اور صحابہ رات بھر کھڑے نوافل پڑھتے رہتے تھے،
ان کی رات چھوٹی ہو جاتی تھی اللہ کی عبادت کرتے کرتے. آج ہماری نوجوان نسل، نوجوان کیا ہمارے بوڑھوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے گناہ کرتے کرتے رات ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب گزر گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ پڑوسی کا حق. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اور پڑوسی کے 3 درجے بیان کیے. ایک تو یہ کہ پڑوسی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ قریبی ہو. اور دوسری قسم پڑوسی کی، وہ ایک تو پڑوسی ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان ہے، اور تیسری قسم پڑوسی کی یہ ہے کہ وہ پڑوسی یا مسلمان بھی نہیں، نہ قریبی ہے نہ رشتہ دار. تینوں کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کیا گیا. حضرت ابن عمر کے غلام نے ایک جانور ذبح کیا اور فرمایا کہ جب تم اس کی کھال نکال لو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچانا. کس کو؟ یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچانا. بار بار یہ کہہ رہے تھے. غلام نے کہا کہ آقا آپ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے بار بار کہتے ہوئے سنا ہے کہ پڑوسی کے حق کو پورا کرو، پڑوسی کے حق کو پورا کرو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن میں ہے والجار الجنب اور والصاحب بالجنب، اور بھی بہت سارے الفاظ اس طریقے سے ہیں. اس میں قرآن میں ایک لفظ ہے قریبی پڑوسی اور دور کا پڑوسی. قریبی پڑوسی اور دور کا پڑوسی. اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پڑوسی ہے کون؟ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ پڑوسی مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، پڑوسی تو پڑوسی، اس کا حق پورا کرنا. حسن بصری سے پوچھا گیا کہ یہ قریبی پڑوسی کا کیا مطلب، دور کا پڑوسی کا کیا مطلب؟ تو 40 گھر دائیں طرف اور 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر پیچھے، 40 گھر سامنے، یہ سب کیا ہے؟ پڑوسی. یہ شروع والا قریبی، آخر والا دور کا پڑوسی. تو پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا اللہ کے رسول ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، اے اللہ کے رسول لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرو، اعمال کو درست کرو. پتہ چلا کہ ایک کافر شخص دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اس کی ایک بھی تہجد قبول ہے؟ جب تک ایمان نہیں، قبول ہی نہیں. تو پہلے اپنے اعمال کو درست کرو. جب اعمال درست ہو جائیں گے، آپ ایک طرف سے نیکیاں کر رہے ہو، دوسری طرف سے آپ نیکیوں کو دریا میں ڈال رہے ہیں. ایک بھائی ایک طرف سے مچھلی مار کر کے دے رہا ہے، چھوٹا بھائی اس کو دوسری طرف سے دریا میں ڈال رہا ہے. یہی کہ آپ نیکی تو کر رہے ہو لیکن دوسری طرف سے گناہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایسی مثال ہے نیکی کرنے کی اور گناہ کرنے کی، جیسے آپ گاڑی چالو کریں اور اس میں اے سی کو ایک دم فل کریں، 4 یا 5 نمبر پر اے سی چل رہی اور شیشہ بھی کھلا ہو، بظاہر سامنے والے کچھ ہوا تو لگے گی ٹھنڈی، لیکن باہر سے جو گرم آ رہی ہے وہ اندر کے ماحول کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی. ہم اعمال تو صالحہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے ہاتھ اور پیر برائیوں میں، گناہوں میں ملوث ہیں. اس لیے ہمیں اعمال کی جو نورانیت وہ ہم کو ملنے پا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. اگر تم کھانے کی کوئی چیز لاؤ تو پڑوسی کو بھی بھیجو. اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پڑوسی کو بھی بھیجو. اس سے گھر میں میت ہو جائے
اس کے گھر میں اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی اندوہنہ خبر آ جائے، کوئی مصیبت آن پہنچے تو تم اس کے غم میں شریک ہو، اور کوئی خوشی مل رہی ہے اس کو مبارکباد دو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم اپنی چھت کو پڑوسی کی چھت سے اوپر نہ کرو، کہیں اس کی ہوا تمہاری دیوار سے رک نہ جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا، ان کا ایک پڑوسی تھا، تو اب تو ماحول ہی ختم ہو گیا۔ پہلے تو لوگ باہر سوتے تھے، نیم کا درخت ہوتا تھا، کسی کا ہاتھا لمبا ہوتا تھا دروازہ، اور اس کی زمین تھوڑا کشادہ ہوتی تھی، تو لوگ وہاں جا کر کے چارپائی بچھا کر کے سوتے بھی تھے، پیار محبت کی باتیں بھی کرتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے، بڑا امن چین، بڑا خوشنما منظر ہوتا تھا۔ لیکن آج تو سب یہ مائع جو آ گیا نا، سب کو مستغنی کر گیا۔ تو پہلے لوگ پڑوسی کے دروازے پہ بیٹھا کرتے تھے، کچھ وقت نکال کر کے، صبح شام دوپہر عصر کے وقت، لیکن اب یہ ماحول بالکل ختم ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کو معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی گھر بیچ رہا ہے۔ کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ مقروض ہو گیا، اس کا قرض بڑھ گیا، وہ گھر بیچ کر کے ہی قرض دے۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں جب یہاں سے گزرتا ہوں اپنے پڑوسی کے گھر کے پاس سے، تو میں اس کی دیوار کے سائے میں نہ جانے کتنے ایام گزارے ہیں، میں نے اس کی اپنے پڑوسی کی دیوار سے بہت سارے سائے سے فائدہ اٹھایا ہے، آج میں اگر اس کا حق نہ ادا کروں تو میں کون سا پڑوسی ہوا؟ انہوں نے اپنے پڑوسی کو اتنا پیسہ دیا جتنی ان کے گھر کی مالیت تھی، اس پیسے کو دے کر کے پڑوسی کو خوش کر دیا، تم یہ پیسہ لو نذرانے میں اور اپنے گھر کو مت بیچو، میں نے تمہاری دیوار سے بہت سایہ اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے۔ دور اور قریب کا جو پڑوسی ہو، پڑوسی تو پڑوسی ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ پڑوسی کا اتنا حق بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پڑوسی جو ہوتا ہے صرف اس کو ایذا نہ دی جائے، ایذا مت دو، لیکن اگر پڑوسی کی طرف سے کوئی ایذا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچ بھی جائے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے، اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو اس کا وارث نہ بنا، کہیں پڑوسی کو پڑوسی کا وارث نہ بنا دے۔ اولاد کے علاوہ یعنی جو نسل اوپر سے اصول و فروع چلتے ہیں، اور جب وہ نہ ہو تو پھر دائیں بائیں کے جو رشتہ دار اقربا ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں۔ باپ کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ بیٹے کو، بیٹیوں کو۔ وہ نہ ہو تو پھر پوتے پوتے، وہ نہ ہو تو پھر اور سلسلہ چلتا ہے۔ بتائیے اور کسی کو حق نہیں ملتا وراثت کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیا کرتے تھے، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو پڑوسی کا وارث ہی نہ بنے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے اعضاء اور جوارے سے مسلمان کیا ہے؟ مامون ہو، محفوظ ہو۔ آج اگر ہم کسی کو ہاتھ سے نہیں مار سکتے تو زبان درازی تو کر ہی دیتے ہیں، اس کے سامنے اگر ہمت نہ ہوئی کہنے کی اس کے پیٹھ پیچھے تو کہہ ہی دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت بہادر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے منہ پر کہہ دیں، ہم تو اس کے منہ پر کہہ دیں، تو کون سے بہت بڑے بہادر ہو گئے؟ 30 مار کھانے ہو جاؤ گے تم کسی کے منہ پر کہہ دینے سے۔ یہ کہ تم جری ہو اپنے گناہ پر۔ اگر کوئی دیوار کے پیچھے غلاظت میں ڈنڈا لے کر کے ادھر ادھر کرے اور اس کے بعد کہے میں تو لوگوں کے سامنے بھی یہ کر سکتا ہوں، تو یہ کون سی بہادری ہے بھائی؟ تم گناہ کو لوگوں کے سامنے کرو تو یہ تم بہادر نہیں ہو، تم جری ہو گناہ پر۔ اللہ سے توبہ کرو، اپنے دل کا اپنے کیا ہے اپنا جائزہ لو تم کہ تم ایمان کے کتنے نچلے حصے میں پہنچ چکے ہو۔ کل جو ایمان تھا ہمارا اس کی روشنی سے دنیا منور ہوا کرتی تھی، لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارا ایمان کا جو چراغ ہے اس کی روشنی ہے ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے، روشنی ہمیں خود نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پڑوسی کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔